السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے کھوٹے خواب اور سچا ترازو۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ جس کا نام سلطان التمش تھا اپنی فتوحات اور جاہ و جلال کے لیے مشہور تھا۔ سلطان کے دربار میں ریشمی قالین بچھے تھے، دیواروں پر سونے کی نقش نگاری تھی اور ہر طرف خوش آمدید درباریوں کا ہجوم تھا۔ سلطان کا ایک مسخرہ تھا جس کا نام بہلول تھا۔ بہلول کہنے کو تو مسخرہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور دانائی تھی۔ وہ اکثر دربار میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ترازو اٹھائے پھرتا تھا۔ یہ ترازو عام ترازوؤں جیسا نہیں تھا، اس کے ایک پلڑے پر چاند بنا تھا اور دوسرے پر سورج۔ بہلول اسے میزان اخلاص یعنی سچائی کا ترازو کہتا تھا۔ ایک شام دربار سجا ہوا تھا۔ سلطان التمش اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور درباری باری باری آ کر اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ وزیر اعظم نے جھک کر کہا، عالی جاں، آپ کی ذہانت کا یہ عالم ہے کہ آسمان کے ستارے بھی آپ سے مشورہ لیے بغیر نہیں چمکتے۔ آپ روئے زمین کے سب سے عقل مند انسان ہیں۔ جیسے ہی وزیر نے یہ جملہ کہا، بہلول نے اپنا ترازو بیچ دربار میں رکھ دیا۔ اس نے ہوا میں سے ایک فرضی چیز پکڑی اور خوشامد کا نام دے کر ایک پلڑے میں رکھ دی۔ ترازو کا وہ پلڑا دھپ سے زمین پر جا گرا، جیسے اس میں ٹنوں وزن ہو۔ دوسرا پلڑا ہوا میں معلق ہو گیا، جیسے سلطان کی حقیقت بالکل ہلکی اور خالی ہو۔ سلطان نے غصے اور حیرت سے پوچھا، بہلول، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا ترازو اتنا غیر متوازن کیوں ہے؟ بہلول مسکرایا اور بولا، سلطان معظم، یہ ترازو وزن نہیں، نیت ناپتا ہے۔ جب کوئی ایسی بات کہی جائے جو صرف کانوں کو بھلی لگے مگر دل میں میلی ہو تو یہ ترازو بوجھ سے دب جاتا ہے۔ آپ کے گرد جتنے جی حضوری کرنے والے ہیں، انہوں نے آپ کی شخصیت کے توازن کو بگاڑ دیا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ بہلول کی بات کی تائید کرے۔ سلطان کو اپنی ذہانت پر بڑا ناز تھا۔ اس نے سوچا کہ بہلول کو نیچا دکھائے۔ سلطان نے کہا، اچھا بہلول، اگر یہ درباری جھوٹے ہیں تو تم کوئی سچی بات کرو تاکہ یہ ترازو برابر ہو جائے۔ بہلول سلطان کے قریب گیا، اس کے بکھرے ہوئے بالوں اور تاج کے نیچے چھپے پسینے کو دیکھا اور ہنس کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ اس وقت دنیا کے سب سے ذہین انسان نہیں بلکہ ایک تھکے ہوئے مسافر لگ رہے ہیں جس کے سر پر تاج کا بوجھ ہے مگر سر کے بال ایسے الجھے ہوئے ہیں جیسے کسی چڑیا کا گھونسلہ۔ آپ کو اس وقت ایک مشیر کی نہیں بلکہ ایک اچھے کنگھے اور تھوڑی سی عاجزی کی ضرورت ہے۔ درباریوں کے سانس رک گئے۔ انہیں لگا کہ اب بہلول کا سر قلم کر دیا جائے گا، لیکن اچانک ایک حیران کن بات ہوئی۔ جیسے ہی بہلول نے یہ کڑوا سچ بولا، ترازو کا دوسرا پلڑا آہستہ آہستہ نیچے آیا اور دونوں پلڑے بالکل ایک سطح پر آ کر ٹھہر گئے۔ سلطان التمش ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ سچ کی کڑواہٹ میں کتنا سکون ہے۔ اس نے اپنے بکھرے بال درست کیے اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا مغرور ہو چکا تھا کہ اپنے بکھرے بال بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ بہلول نے سنجیدگی سے کہا، میرے بادشاہ، جو لوگ آپ کو خدا بناتے ہیں وہ دراصل آپ کو انسان رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتے۔ خوشامد ایک میٹھا زہر ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایک سچا دوست وہ ہے جو آپ کے منہ پر تنہائی میں آپ کے عیب بیان کرے تاکہ آپ انہیں سدھار کر خود کو بہتر بنا سکیں۔ یہ ترازو تب تک برابر رہے گا جب تک آپ کے کان کڑوی حقیقت سننے کے عادی رہیں گے۔ اس دن کے بعد سلطان التمش بدل گیا۔ اس نے ان درباریوں کو برطرف کر دیا جو صرف ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ اس نے اپنے گرد ایسے لوگوں کو جمع کیا جو اسے اس کی غلطیوں پر ٹوک سکیں۔ سلطان نے وہ ترازو اپنے تخت کے سامنے لٹکا دیا تاکہ اسے یاد رہے وہ ایک زبان
जो आपको हकीकत का आईना दिखा दे उन 100 ज़ुबानों से बेहतर है जो आपकी खुशामद करती रहें। दोस्त वो नहीं जो सिर्फ आपकी वाह वाह करे, बल्कि सच्चा दोस्त वो है जो आपको सच्चाई का कड़वा घूंट पिलाए ताकि आप गुमराही से बच सकें। सच्चाई चाहे जितनी भी तल्ख हो, वही रूह का तवाज़ुन बरकरार रखती है। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि सच हमेशा सबसे कीमती होता है। हमने सीखा कि सच कभी कभी कड़वा ज़रूर लगता है, मगर वही हमें बेहतर इंसान बनाता है। अगर उस्ताद हमें हमारी गलती बताएं या अम्मी अबू हमें समझाएं, तो बुरा मानने के बजाय हमें सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए होता है। खुशामद अच्छी चीज़ नहीं। जो लोग सिर्फ हमारी तारीफ़ करते हैं और हमारी गलतियों पर कभी नहीं टोकते, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। जो दोस्त आपकी हर बात पर तुम तो बिल्कुल ठीक हो कहते रहें, वो अच्छे दोस्त नहीं होते। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो हमें गलत काम से रोकें। अच्छा दोस्त वो है जो सच बोले। सच्चा दोस्त वो होता है जो हमें हमारा आईना दिखाए, चाहे वो बात सुनने में मुश्किल ही क्यों ना हो। अगर कोई दोस्त हमें कहे कि ये काम गलत है मत करो, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। बादशाह बहुत ताकतवर था, मगर गुरूर ने उसे अपनी कमज़ोरी तक ना देखने दी। अगर हमारे ज़्यादा नंबर आ जाएं या किसी खेल में हम जीत जाएं, तो हमें ख़ुद को सबसे बेहतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि आजिज़ रहना चाहिए। सच सुनने की आदत डालनी चाहिए। जो लोग सच सुनने के आदी होते हैं, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। जब कोई हमें टोके या समझाए, तो गुस्सा करने के बजाय सोचना चाहिए कि शायद वो ठीक कह रहा हो। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा सच बोलना और सच सुनना सीखना चाहिए। जो हमें सच बताए, वही हमारा हकीकी खैर ख्वाह होता है। सच चाहे जितना ही कड़वा क्यों ना हो, वही हमें बेहतर, समझदार और कामयाब इंसान बनाता है। याद रखिए, वाह वाह करने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर सच कहने वाले बहुत कीमती होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।